نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کتنے فیصد اللہ کی بات ہے؟ حدیث میں نہیں آتا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے، لوگ ریاکار کہنے لگے، بہت دکھاوا کرتا ہے، شو آف کرتا ہے، یعنی ہو نا انسان ریاکار لیکن لوگ سمجھنے لگے کہ یہ ایسے ہی دکھاوے کی باتیں کرتا ہے، ہر ایک کو محسوس ہونے لگے کہ آپ اللہ کی بات بہت کرتے ہیں، کرنے لگ گئے ہیں، چلیے اچھی بات ہے۔ لوگ کٹنے لگتے ہیں، نہیں، خوبصورت طریقے سے اللہ کی باتیں کریں، لوگ جڑنے لگیں گے۔ اللہ کی باتوں میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کرتے کس طرح ہیں۔ آپ دیکھیے بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں شروع کریں، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں، لیکن آپ کو کہانی سنانے کا ڈھنگ آنا چاہیے، اللہ کی باتیں کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ایکچولی مشکل یہ ہے نا کہ ساری زندگی تو ہم دنیا کی باتیں کرنے کا سلیقہ سیکھتے رہے، اب یکا کہاں سے سیکھ لیں یہ سارے سلیقے؟ آپ دیکھیں لوگوں کو باتیں کرنے کا بہت سلیقہ آتا ہے، لیکن کون سی؟ اپنے پسندیدہ ٹاپک پہ خوب بولیں گے، گھنٹوں بولیں گے، لیکن جب کوئی دوسری بات کرنی پڑے گی تو کیا ہوگا؟ تو لگتا بات ہی نہیں آتی۔ تو ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ کس بات میں اس کی زبان چلتی ہے اور کہاں آ کر وہ بند ہونے لگتی ہے اور پھر کوئی بات نہیں رہتی۔ خود کو ٹیسٹ کریں کہ کون سی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، سٹاپ لگانا مشکل ہوتا ہے، ابھی بس، اور کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کہتے ہیں اور کیا بات کریں، اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اشد ذکر، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہو۔ چلیے عام دنوں میں نہ صحیح ہونا تو چاہیے، لیکن نہیں ہو سکتا عام دنوں میں، دنیا بہت پیاری ہے، ہر وقت ہی دنیا کی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے تو کریں، کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان اسی کی بات زیادہ کرتا ہے جس سے محبت ہوتی، تو کم از کم حج کے دنوں میں تو کچھ دنیا کی باتیں کم کر دو، یہاں تو اللہ ہی کی بات کرو۔ لیکن وہاں جا کر بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ حرم میں بیٹھ کے بھی چیزوں کی قیمتیں ڈسکس کرتے رہتے۔ مجھے ذاتی طور پہ کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جس نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے، کہتے ہیں نا کہ اگر صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں تو اس پہ بھی نیکی ملتی ہے نا۔ بعض اوقات اتنا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ نماز نہیں بیچ میں اور پڑھ سکتے یا کہیں اور جا نہیں سکتے، ڈر ہوتا ہے جگہ چھن جائے گی، تو آپ وہیں سمٹ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا ابھی نماز ہو تو پھر آرام سے نماز پڑھی، تو اس میں اور تو کوئی کام نہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہو، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے۔ ایسے میں بھی بعض لوگ اللہ کا گھر سامنے ہوتا ہے، صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈسکس کر رہے تھے، وہ جو فلاں دکان ہے نا اس میں یہ کپڑا اتنے ریال گز مل رہا ہے، اور یہ فلاں بچے کے لیے میں نے یہ خرید لیا، اس کے لیے یہ لینا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں بیٹھ کے بھی دنیا دل سے نہیں نکلے گی تو کہاں جا کے نکلے گی؟ یہ تو قبر میں ہی نکلے گی، اور تو کوئی جگہ نہیں۔ پھر نماز ہے تو وہاں بھی ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کیا خرید لیا، کیا رہتا ہے۔ حج ہے تو وہاں جا کے بھی یہ باتیں نہیں بند ہوتی۔ تو جو لوگ اللہ کی خاطر یہ سفر کرتے ہیں اور اللہ کو پانے کے لیے نکلتے ہیں، پھر وہ تو اشد ذکر اللہ ہی کا کرتے ہیں، وہ باقی باتیں بھول جاتے ہیں۔ اور حج ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے بندوں کو پرکھنے کا۔ جن لوگوں نے کر لیا ہے وہ خود کو پرکھ لیں، اور جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ آئندہ ٹیسٹ کر لیں خود کو کہ وہاں جا کر بھی یادیں کیا تھیں، باتیں کیا تھیں، دلچسپیاں کیا تھیں، شوق کیا تھے، وقت کہاں گزرتا تھا، بھاگ دوڑ کس کے لیے تھی۔ یہ ٹیسٹ کچھ یوں ہوتا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، دنیا دے دے ہم کو۔ وہ دنیا خوب مانگتے ہیں، وہ دنیا ہی مانگنے جاتے ہیں وہاں بھی، ان کو وہاں جا کر بھی آخرت کی دعائیں یاد نہیں آتی۔ وہ جو لکھ کے لے جاتے ہیں ساتھ وہ بھی سب دنیا کی دعائیں لکھی ہوتی، جو دینے والے پیغامات دیتے ہیں وہ بھی دنیا ہی کے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ہماری فلاں مشکل آسان ہو جائے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملتا، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ خلاق، خلاق کا لفظ جو ہے خ لام قاف سے ہے، ہر طرح کی بھلائی کا ایک معین حصہ یا بھلائی کا بڑا حصہ، یا کہتے ہیں کہ وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرتا ہے۔ بھلائی کا وہ حصہ
جو انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرتا ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو لوگوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے، دنیا میں دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے جو جس مقصد کے لیے حج کرے گا وہی ملے گا اس کو. جو دنیاوی فائدوں کے لیے حج پہ جا رہا ہے، تجارت کرنے جا رہا ہے، دنیا کا مال کمانے اور بڑھانے کی جس کو فکر ہے اس کو وہی مل جائے گا، وہ دعائیں بھی ویسی مانگے گا. اور جس کو آخرت کی فکر ہے وہ دنیا مانگے گا تو صحیح لیکن آخرت کو بھولے گا نہیں. وہ کیسے دعا مانگے گا؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، بعض یہ بھی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ان کو آگ کے عذاب سے بچنے کی فکر ہوتی ہے. ظاہر ہے جو جس تڑپ کو لے کے وہاں پہنچتا ہے پھر وہ وہی کچھ وہاں جا کے مانگتا ہے. دراصل دعا انسان کی اندرونی کیفیت کا اظہار ہوتی ہے. جو شخص جس غم کو پالے ہوئے ہوتا ہے اسی چیز کے ازالے کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے. ایک دن آپ سے کہا تھا نا میں نے کہ اپنے اپنے غم لکھے، تو اب ان غموں کو پھر یاد کر کے دعائیں دیکھیں اپنی، کہ جب ہمیں صرف دنیا کے غم لگتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی صرف دنیا تک قید ہو کر رہ جاتی، اور جب ہمیں آخرت کا غم لگ جاتا ہے تو پھر ہماری دعاؤں میں آخرت بھی شامل ہو جاتی. دنیا مانگنا نہ برا ہے نہ منع کیا گیا ہے، دنیا میں رہنا ہے اور دنیا بھی ایک ضرورت ہے. اور چونکہ ہمیں دنیا سے پہلے واسطہ پڑا ہے اس لیے پہلے دعا دنیا ہی کی ہوگی تاکہ اس کی فکروں سے فارغ ہوں تو پھر آگے کی بھی اچھی طرح سوچ سکیں. اور پھر وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور صرف آخرت کی بھلائی ہی نہیں مانگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آگ سے نجات بھی مانگی. یا اللہ آگ سے بچا لینا. یہ ہیں اولی الالباب، عقل والے، جو آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. خاص طور پر آگ کے عذاب سے بچنے کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ آگ سے گزر کر جنت میں جائیں گے، آگ میں سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے. تو اس وجہ سے کیا سکھایا گیا کہ اس بات کی دعا مانگی جائے کہ یا اللہ ہم آگ سے تو بچا ہی لیے جائیں، خواہ جنت میں پہنچے لیکن آگ سے بچ کر پہنچے، آگ میں نہ جانا ہو. ایسے لوگوں کو حدیث میں آتا ہے جہنمیون کہا جائے گا، جو پہلے آگ میں جائیں گے پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے. اور جنت میں جانے سے پہلے ان کے جسم پر پانی ڈالا جائے گا نہر الحیات سے، اس سے ان کے جسم پھر سے اگیں گے کیونکہ راکھ جو بن چکے ہوں گے. اور جب وہ پورے بن جائیں گے تو ان کے جسم کے اوپر جلنے کے نشان بھی ہوں گے. جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو نشان ہوں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ وہ نشان بھی مٹا دیں گے. تو اس لیے ہم اس بات پہ مطمئن نہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے نیک کام کر لیا اب تو جنت کا دروازہ خود ہی کھل جائے گا ہمارے لیے، اور ہمیں تو آگ سے کیا کام. جیسے یہود کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن ہی تو آگ میں جانا پڑے گا، اگر گئے بھی تو کیا فرق پڑتا. نہیں، چند دن بھی بڑے بھاری ہیں. وقنا عذاب النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران طواف کرتے وقت اور دوسرے اوقات میں اکثر یہی دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کیونکہ جامع دعا ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں آ گئی. اصل میں ہوتا ہے نا، وہاں رش بھی ہوتا ہے اور انسان بسا اوقات تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، بسا اوقات بہت دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات جذبات سے اتنا اوور ویلمنگ ہوتا ہے سارا ایٹماسفیئر کہ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ یاد بھی نہیں آتا کہ مجھے کیا چاہیے تھا، وہ فکریں بھی بھول جاتی ہیں. تو پھر بہترین دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا، اب حسنہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی قابل غور. حسنہ سے مراد صرف دنیا کا مال و دولت ہی نہیں، دنیا کی اچھی چیزیں ہی نہیں، دنیا میں حسنات نیکیاں کمانے کی توفیق بھی ہے کہ اللہ دنیا میں ہم کو حسنہ عطا کر، تو مراد کیا ہے؟ نیکی کرنے کی توفیق عطا کر، اچھا اخلاق عطا کر. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں ان نیکیوں کی جزا عطا کر. حسنہ ایسی حالت جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو، یعنی اپنے پسندیدہ حال میں ہم کو رکھ.
پسندیدہ اعمال کی توفیق دے، اور دنیا کی جو نعمتیں ہم کو ملے اس سے بھی ہم تیرے اور قریب ہو جائیں، تجھی کو پالیں، صحت ملے تو تجھے راضی کرنے کے کام کریں، زندگی ملے، جوانی ملے، طاقت ملے، مال ملے، اولاد ملے، جو کچھ بھی ملے ان سب چیزوں سے پھر تیرے ہی قریب ہوں، تیرا ہی قرب پائیں، تجھی کو پائیں، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی خاطر ہر چیز لگانے کو تیار ہو جاتا ہے، ورنہ محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ تو جب ایمان کا تقاضا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جس سے محبت کرے اس سے کچھ بچا کے رکھ لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں نا، مثلاً آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے تو آپ ان سے کچھ بچا کے تھوڑی رکھتے ہیں، بلکہ اپنا بھی بچا کے ان کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ یعنی ماؤں کا حال کیا ہوتا ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو کس کے لیے بچا کے رکھ لیتی ہیں؟ بچوں کے لیے بچا کے رکھ لیتی ہیں، اور ہر وقت ایک ایک کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، اچھا اس کا یہ ہو گیا تو اب اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا ہے، سارا دھیان انہیں میں ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس کو اللہ سے محبت ہو، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی خاطر اپنا مال بچا کے رکھ لیں، نہیں، پھر اللہ کی خاطر مال لگائیں گے، وقت لگائیں گے، جو بھی قوت ٹیلنٹ آپ کو ملے گا وہ اس کی خاطر استعمال کریں گے کہ جتنا بھی لگ جائے اس کے راستے میں لگ جائے، کسی کام آ جائے، بچا کے کیا کرنا ہے۔ اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں، لہم نصیب، ان کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ نصیب نصب سے ہے، نصب کہتے ہیں گاڑ دینے کو، جیسے لکڑی نصب کر دی جاتی ہے نا، فکس کر دی جاتی، یعنی ان کے لیے فکسڈ حصہ ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ لگایا تو ان کا پروفٹ بھی فکسڈ ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، لیکن یہ فکسڈ پروفٹ کہاں سے؟ مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی۔ کسبہ کمانا کیا پڑا تھا؟ ہاتھ کی کمائی۔ اب سمجھ میں آتا ہے نا کہ جب عربی کے لغت کے اندر جاتے ہیں تو پھر جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ ویسے نہیں آتی۔ ہاتھ کی کمائی جو خود کی، یہ نہیں کہ کسی سے کرا لی مزدوری پہ، تم بیٹھ کے سب میرے لیے قرآن پڑھ دو میں تم کو کھانا کھلا دوں گی۔ مما کسبوا، اس میں سے جو کمائی کی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ دن زندگی کے بڑی جلدی گزر جائیں گے اور کل وہ پوچھے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، ابن آدم کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ہلیں گے نہیں جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ جو جلد سوال ہونے والے ہیں وہ کیا ہے؟ عمر کس کام میں لگائی، جوانی کس کام میں لگے، خاص طور پہ جوانی کا سوال، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، اور علم جو حاصل کیا اس پہ عمل کیا کیا۔ اچھا، یہ جو جلد حساب لینے والا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کی قیامت آج قائم ہو گئی، اس کا حساب تو ہو گیا، چاہے قیامت کئی ہزار سال بعد آئے، لیکن جو آج فوت ہو گیا اس کی قیامت تو آ گئی، اب اس نے تو دنیا میں نہیں آنا، اس کے لیے تو آگے کا حساب ہے، اس کا حساب تو شروع ہو گیا۔ تو واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، مت انتظار کرو، مت سوچو کہ اچھا اگلے سال کر لیں گے، پھر کبھی کر لیں گے، جو نیکی کا موقع ملے کر جاؤ، کچھ پتہ نہیں واپسی کا دن، واپسی کا سفر کب آ جائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنے چنے دنوں میں۔ آپ دیکھیے کہ روزوں کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ہوا تھا، ایام معدودات۔ حج بھی کیا ہے، ایام معدودات، چند دن تو ہیں، ہمیشہ تھوڑی یہاں بیٹھے رہو گے، ہمیشہ تھوڑی یہاں آؤ گے۔ دیکھیں نا، حج ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، ایک ہی دفعہ جاتا ہے نا انسان، اگر دوبارہ جانے کا موقع ملے تو بھی چند دن ہوتے ہیں نا، سارا سال تو نہیں حج ہوتا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس لیے وہ سفر جو اللہ کی خاطر ہو، وہ دن جو اللہ کی خاطر ہو، ان میں ذکر بھی اللہ ہی کا ہو، ہر وقت تکبیرات کا ورد ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اس سے مراد ایام تشریق ہیں، خاص طور پر ایام تشریق کون سے ہیں؟ وہ 11، 12، 13، ان دنوں کا مخصوص عمل اللہ کا ذکر کرنا اور زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، اور اللہ کے ذکر میں خاص طور پر تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھی جائے، اور خصوصاً نمازوں کے آس پاس، اور کنکریاں مارتے وقت بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر،
پھر جانور قربان کرتے وقت بھی تکبیر پڑی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے، اور کوئی کام نہیں. سارا دن بیٹھنا ہوتا ہے، یا آپ گھومتے پھرتے رہیں، یا آپ کھا لیں پی لیں، نماز پڑھ لیں، پھر ذکر کریں. اور خصوصی طور پر نمازوں کے آس پاس تکبیریں، اللہ کا ذکر کرو گنے چنے دنوں میں. فمن تعجل، تو جو کوئی جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، یعنی 11 اور 12 کے بعد واپس آنا چاہے. کہاں سے؟ منا سے کنکریاں مار کے. فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اب دیکھیں عرفہ سے کیا کہا؟ ثم افیدوا من حیث افاض الناس. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں پہلے بھی آ سکتے ہو، یعنی ٹائم میں پہلے آ سکتے ہو، ویسے تو وہاں بھی جانا ہوگا. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، تو جو 2 دن جلدی کر لے، یعنی جلدی یہ کام کر کے پلٹے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو کوئی تاخیر کرے، یعنی تیسرا دن بھی وہیں لگائے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن لمن اتقا، واسطے اس کے جو تقوی اختیار کرے. اب اختلاف تو ہو گیا نا کہ نہیں؟ ہو گیا. کوئی 2 دن رہا، کوئی 3 دن. اب کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے آپس میں؟ نہیں. 2 دن والے کہیں کہ یہ بدعت کر رہے ہیں 3 دن والے، اور 3 دن والے کہیں یہ گناہ کر رہے ہیں 2 دن رہ کے. ہونا تو ایسے ہی چاہیے نا. نہیں، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں. دین کے معاملات میں بہت وسعت ہے. اصل چیز 2 اور 3 نہیں ہے. لمن اتقا، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو. لیکن ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں رہا، اس لیے ہم لڑتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی 2 دن رہا یا 3 دن رہا. اصل اجر و ثواب کس کا ہے؟ تقوی والے کا. شان و شوکت یا نمود و نمائش کی خاطر تو رہنا نہیں، اللہ کے ذکر کی خاطر رہنا ہے. اور اللہ کا ذکر بھی اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، جب اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کیا جاتا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. تقوی تاکہ حج غرور کا ذریعہ نہ بنے. ورنہ تقوی نہ ہو تو دل سے نور چھن جائے گا، نیکیوں کا غرور آ جائے تو پھر نیکی بیکار ہو جاتی. اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد بھی، اتنی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد بھی، اتنا مال لگانے کے بعد بھی، اتنا وقت لگانے کے بعد بھی حاصل کچھ نہ ہوگا. حج کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اور حج کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا ہو. تو وہ تقوی سے اٹھے اور تقوی پر ہی جا کے رکے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، معلوم ہونا چاہیے، کیا؟ انکم، بے شک تم، الیہ تحشرون، اس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. یاد رکھو، ایسے ہی قیامت کے دن سب انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے. یہ حشر کا ایک چھوٹا سا منظر ہے. خاص طور پر منا میں جب کنکریاں ماری جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر کوئی چھتری نہیں، کوئی، اور زوال آفتاب کے فوراً بعد یہ کنکریاں مارنی ہوتی. آپ یوں سمجھے کہ تھوڑا سا ہی ڈھلا ہوتا ہے، اور زوال سے پہلے ہی لوگ چلنا شروع کر دیتے اپنے اپنے خیموں سے. کتنے دور دور تک خیمے لگے ہوتے، تو بیچ میں گاڑیوں پہ نہیں جاتے، پیدل ہی جانا ہوتا ہے. میلوں میل لوگ دھوپ میں پیدل چلتے ہیں، ساتھ پانی اٹھایا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا پیتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں. اور جب تک وہاں پہنچتے ہیں اتنی شدید گرمی ہوتی ہے اور اتنا رش ہوتا ہے کہ اس رش کی وجہ سے اور گرمی ہو جاتی. اور پھر وہاں پر 7 کنکریاں مارنا، اور پھر ایک جگہ پہ مارنے کے بعد دوسرے جمرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے جمرے کو، اور وہ بھی سارا رستہ پیدل، اور پھر وہاں سے دوبارہ اپنی رہائش گاہ تک پیدل. اس سے مشکل جگہ کوئی نہیں ہوتی. اکثر لوگ وہیں گمتے ہیں، وہیں پاؤں میں کچلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک افراتفری کا سا منظر ہوتا ہے. یہ نا باقی ریچولز تو آپ پھر بھی مل جل کے ذرا سے سکون میں ادا کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ کنکری مارنے لگتے ہیں نا تو ایک ریلا پیچھے سے آتا ہے اور آپ کے ہاتھ چھٹ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کہاں گئے. تو عموماً کنکریاں مارنے سے پہلے جگہ متعین کر کے جاتے ہیں لوگ کہ اگر گم ہو گئے تو یہاں پر پہنچنا ہوگا. بہت سے لوگ وہاں کھو جاتے ہیں پھر، کیونکہ کنکری تو خود ہی مارنی ہوتی ہے نا. جب آپ مارنے لگتے ہیں تو اس وقت مارنے کے لیے ایک پوزیشن لینی پڑتی ہے نا. تو جب آپ پوزیشن لینے لگتے ہیں تو اس میں آپ ایک ہاتھ تو آپ نے اٹھایا ہوتا ہے، دوسرے میں آپ نے وہ پکڑے ہوتے ہیں. تو اگر کسی نے آپ کو یہاں سے تھاما ہوا بھی ہے تو ہو سکتا ہے جب آپ نے ماری تو کوئی پیچھے سے دھکا لگا، وہ چھٹ گیا ہاتھ. تو اس وقت جو لوگ خاص طور پر جگہ سے واقف نہیں ہوتے یا ان کو فوبیا ہوتا ہے لوگوں کے کراؤڈ کا، تو ان کی تو پھر خوف سے اور بری حالت ہوتی ہے کہ اب کیا بنے گا. اور پھر قریب تک پہنچنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، پھر پیچھے پلٹنے میں بہت مشکل ہوتی، اور پھر جب کوئی اپنا سامنے نہ ہو تو ایک اور عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. تو بالکل قیامت کا نقشہ نظر آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن انسان بھاگ اٹھے گا اپنے ہی بیٹے، اپنی ہی بیوی، اپنے ہی بھائی، اپنے ہی
سب رشتہ داروں سے، تو بالکل تنہا رہ جائے گا. اور حشر کے میدان میں بھی آپ کو معلوم ہے سورج کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پر ہوگا. لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کوئی گردن تک، کانوں تک لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے قیامت کے دن. تو حشر کا میدان جو ہے وہ بہت سخت میدان ہے. کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے رحمان کے سائے کے، جس میں بس مخصوص لوگوں کو جگہ ملے گی. ہر ایک تو وی آئی پی نہیں ہوگا جو وہاں پہنچے. تو یہ جو حج کا سفر ہے، اور خصوصاً یہ جو آخری حصہ ہے جہاں آ کر تقریباً ریچولز پورے ہو جاتے ہیں یا ایام تشریق میں، تو یہاں آ کر جو سبق ملتا ہے اور جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہی، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وہیں پر سب جمع ہوگے. اور وہ دن، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں سب کو ایک ہی وقت میں اکٹھے ہونا ہے. وہاں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. کوئی کسی سے چھوٹی سی نیکی بھی مانگے گا تو وہ دوسری طرف منہ کر لے گا، اور ہر ایک نظریں بچائے گا کہ مجھ سے آج کوئی کچھ نہ مانگے. یہ کیفیت پیدا ہو تو تبھی تقویٰ آتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ سارا سفر حج جو ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ایک موقع ہے. اس میں انسان اللہ پہ توکل بھی کرتا ہے اور ساتھ زاد راہ بھی رکھتا ہے. اس میں اگرچہ بھروسہ اس پر ہونا چاہیے، لیکن اس کے احکامات کی پابندی بھی ہونی چاہیے. جب وہ کہہ رہا ہے گھر سے سامان لے کے چلو، تو لے کے جانے میں ہی نیکی ہے. یہ سفر تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ کہا گیا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گناہ نہیں، تو پھر نفس کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے نا، اور رش ہوتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، بعض اوقات چل چل کے بھوک بھی بہت لگ جاتی ہے، راستے میں مرضی کی کھانے کی چیز بھی بسا اوقات نہیں ملتی. گھر کا پکا ہوا کھانا تھوڑی ہوتا ہے وہاں پر، جیسا تیسا مل جائے خریدے انسان وہی کھانا ہوتا ہے. تو اس میں پھر مزاج میں بہت برہمی آتی. اس وقت خود کو کنٹرول کرنا، اس وقت اپنے آپ کو اپنے حدود میں رکھنا اور دوسروں کو اذیت نہ دینا، دھکم پیل نہ کرنا، تو یہ سب کچھ ایک ٹریننگ ہے. پھر اسی طرح اتفاق و اتحاد کی تعلیم ہے کہ ہر رنگ کے لوگ وہاں جمع ہوتے. کسی کی شکل کیسی ہے، کسی کا رنگ کیسا ہے، تو کسی پہ دیکھ کے ہنسنا نہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑانا. کوئی کسی طرح کا لباس پہنے ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کے کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ مسلمانوں کو یکجہتی کی تعلیم بھی دیتا ہے حج. پھر دوسرے کا احترام کرنا سکھاتا ہے، دوسرے کے کلچر کا، زبان کا، انداز کا، رنگ کا. کیونکہ بسا اوقات ایسے سین بھی آتے ہیں کہ انسان کی بے اختیار ہنسی چھوٹنے لگتی، کیونکہ انسان کا ایک مزاج ہے نا کہ جو ان یوزول چیزیں دیکھتا ہے تو انسان اس پہ ایک دم ہنسنے لگتا. تو ایسے میں اپنی ہنسی کنٹرول کرنا. بسا اوقات کسی کو دیکھ کر دوسرے کو اشارہ کرتا دیکھو، تو یہ بھی ایک فسوق کا کام ہے. کسی مسلمان پہ کسی کو اس طرح اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح دوسروں کے دکھ درد کو دیکھنے کا. بعض لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو بہترین سفر کیا ہے کہ انسان خود اپنے پہ بھی خرچ کرے اور اپنے سفر کے ساتھیوں پر بھی خرچ کرے. بہترین صدقہ ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے حج کا قافلہ لے کر جاتے تھے، اور ان کا حج کرانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے کہتے اچھا کون کون حج پہ چلے گا، لاؤ میرے پاس اپنا اپنا پیسہ جمع کراؤ. سب کا جمع کر لیتے، سب کو اپنے پاس سے کھلاتے پلاتے، سب کے سفر کی ضروریات پوری کرتے. جب واپس آتے تو سب کو کہتے اچھا یہ میری طرف سے حج کا ہدیہ لو، اور ان کی چیزیں واپس لوٹا دیتے. وہ اس کو بہترین صدقہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک نیکی کا کام کرائیں اور ان پر خرچ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عقیدہ توحید اس میں بڑا پختہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی یاد آتی، باقی سب چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں. اور بنیادی طور پر ایک محبت کا سفر ہے، دیوانگی کا سفر ہے، شوق کا سفر ہے، اطاعت کا سفر ہے. کیونکہ دیکھا جائے تو سوائے اللہ کو یاد کرنے کے اور کھانے پینے کے اور کوئی خاص کام تو وہاں ہوتا نہیں. تو اس میں بنیادی طور پر انسان کے جذبات کی تربیت زیادہ ہوتی ہے، اچھے اور برے دونوں، کہ انسان نہ حد سے بڑھے اور نہ ہی منفی جذبات کو بڑھنے دے. اور پھر اجتماعیت سکھاتا ہے کہ مل جل کر کام کیسے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے لیے کہا تھا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، کیونکہ ایک مشقت کا کام ہے. کسی نے لکھا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں وہ دراصل دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے. جی ہاں، بنیادی طور پر لا علمی ہے جو لوگوں کو دین کے مسائل پہ بہت زیادہ اختلافات پہ ابھارتی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے. کون سے لوگوں میں سے؟ الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے تمام انسانوں میں سے. قرآن پاک کا پہلا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس جگہ، اس علاقے اور ان لوگوں کی اصلاح جہاں پر قرآن پاک نازل ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد چونکہ قرآن پاک صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، سب کے لیے تھا،
ہمیشہ کے لیے تھا، تو پھر ان حالات جیسے جہاں بھی جب بھی حالات پیش آئیں گے تو وہی آیات اس موقع پر رہنمائی کریں گی جو اسی قسم کی ملتی جلتی سچویشن میں نازل ہوئی. تو یہاں پر الناس سے مراد مدینہ والے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد دنیا میں سے کہیں پر کوئی بھی لوگ مراد ہو سکتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو یعجبک تعجب میں ڈالتی ہے تجھ کو، پسند آتی ہے تجھ کو، بھلی لگتی ہے تجھ کو، کیا؟ قولہ اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یعنی انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی اللہ کے نام کی بہت قسمیں کھاتا ہے، یعنی اپنی جھوٹی باتوں کا یقین کروانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، حقیقت میں وہ ایسا خوش اخلاق نہیں، بہت زیادہ جھگڑالو ہے. الد کا معنی ہوتا ہے بہت سخت عداوت رکھنے والا، بہت سخت دشمنی رکھنے والا، جھگڑالو شخص. اور الخصام کہتے ہیں جھگڑے میں غالب آنے والا، جھگڑا کرتے ہوئے غالب آنے والا. تو الد الخصام کا مطلب کیا ہوا کہ بہت سخت عداوت رکھنے والا جھگڑالو شخص جو جھگڑے میں غالب آنے والوں سے بھی بڑھ کے جھگڑا کرنے والا ہے، یعنی سخت ٹیڑھا، سخت بغض رکھنے والا، بہت جھگڑا کرنے والا. اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق. وہ شخص منافق تھا، بہت فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھا، بہت میٹھی باتیں کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں جو تھی وہ بہت پسند آتی، اور بات بات پہ اللہ کی قسم کھاتا، بار بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا کہ وہ بہت سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا دلی دوست ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ اس کی باتوں پر مت جاؤ، کیونکہ یہ تو سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے. اس کی باتیں دنیا کی زندگی میں کیوں اچھی لگتی ہیں؟ کیونکہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کی، دل لبھانے کی باتیں کرتا ہے. یعنی یہ جو منافق ہے یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دل لبھانے کی باتیں کرتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ منہ موڑتا ہے. تولا کا ایک معنی ہوتا ہے منہ موڑنا اور دوسرا معنی ہوتا ہے حکومت کرنا. تو دونوں معنی یہاں لیے جا سکتے ہیں کہ جب وہ باتیں کر کے قسمیں کھا کے واپس جاتا ہے یا پھر اس کو کوئی حکومت مل جاتی ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ سعی فی الارض لیفسد فیہا وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں کہ اس میں فساد برپا کرے، لوٹ کھسوٹ کرے. یعنی جیسی اس کی باتیں خوبصورت ہوتی ہیں ویسے اس کے کام خوبصورت نہیں ہوتے. کہا جاتا ہے کہ اخنس بن شریق اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا اور راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت ملے انہیں اس نے جلا دیا اور جو جانور نظر آئے انہیں مار ڈالا اور اس طرح خوب فساد کیا. اسی لیے فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وہ ہلاک کرتا ہے کھیتی کو بھی اور نسل کو بھی. نسل جانوروں کی بھی ہو سکتی ہے، انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کھیتوں اور انسانوں کا یا جانداروں کا دشمن ہے. واللہ لا يحب الفساد اور اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف خوبصورت باتوں سے خوش نہیں کیا جا سکتا، جھوٹی قسموں سے خوش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو شخص خواہ باتیں اچھی بھی کرے لیکن عملی طور پر زمین میں فساد پیدا کرتا ہے ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.